لیکن آج جو دوست میرے ساتھ تشریف لائے ان کے اوپر سرٹن رسپانسبلٹیز ڈالنی ہے کہ جو سبق ابھی پڑھا ہے اس میں سورہ یاسین شریف، درود شریف، ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربائی سرکار پاک شیخ سعدی رحمۃ اللہ، یہ محبت کا نذرانہ ہے۔ اور یہ میں تعارف بھی کرا دیتا ہوں جو دوست آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ سبق ہے روزانہ پڑھنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھیں گے تو جیسے دنیا کے بے شمار مسائل ہیں، کسی کی بیوی راضی نہیں ہوتی تو کسی کا میاں راضی نہیں ہوتا، کسی کی بیوی بیمار رہتی ہے، کسی کا میاں بیمار رہتا ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی، کسی کو چھوکری نہیں ملتی، تو لاٹ آف پرابلمس، لیکن دس از دی فرسٹ سولوشن آف یور آل پرابلمس تھرو آؤٹ دا لائف۔ یہاں کے بھی مسائل ختم ہوں گے انشاءاللہ، آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو یہ جو سبق ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ سب دوستوں نے جب تک میں دوبارہ آپ کو نہیں کہتا یہ روزانہ 12 دفعہ پڑھنا، ایک دفعہ مسٹ صبح فجر کی نماز کے بعد، اور 11 مرتبہ جب آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ٹائم ہو اس کو پڑھیں۔ پانی پہ دم کریں، نمک پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں، اور یہ سب گھر والے کھائیں، جو مریض ہوگا اس کو دے دیں۔ آپ ڈیوٹی آپ کی ہے سب دوستوں کی۔ تو پھر جیسے ہمیں تکلیفیں ہیں اور بھی دنیا میں لوگ بیچارے تکلیف میں ہیں، سب کی آپ جو خدمت کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو کہ یہ آپ پڑھ لیں، نمک چینی پانی پہ دم کریں، جو بھی وہ آپ کے گھر سے کھائے گا انشاءاللہ اسے صحت ملتی چلی جائے گی، اس کے آپ چہرے کا رنگ دیکھ لینا۔ میں نے جو تجربہ کیا اس لیے آپ سے یہ بتا رہا ہوں۔ اب میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، بس اب آپ تشریف لائیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سید اعجاز شاہ نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں۔ یہ بتانا کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن چلو عذرائے تذکرہ بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ قاری محمد فاروق صدیقی صاحب۔ یہ خطاب بھی فرماتے ہیں جمعے کا، مسجد میں امامت کرتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں اور زیادہ شوق سے جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ قاری ظہیر عباس صاحب۔ یہ CDA میں ملازم ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اسلام آباد میں دوستوں کی۔ ان کے یہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر محمد عرفان احمد صاحب۔ یہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے احمد حسن صدیقی صاحب۔ ان کا میرا جو دامن چولی کا ساتھ ہے یہ ویسے تو بچپن سے ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو۔ ان کے بغیر میں کہیں نہیں چلتا اور یہ میرے بغیر کہیں چلے جاتے۔ جو ساتھ تشریف فرما ہے یہ حاجی صاحب، ان کا بھی میرا ساتھ کافی پرانا ہے اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے میرے پیر و مرشد کی زیارت فرمائی، اور ہمارے پیر و مرشد کو پردہ فرمائے تقریباً 2 سال ہو گئے، اور یہ اس سے پہلے سے انہوں نے بہت خوش نصیبی ہے۔ میں یہ بات یہاں بتاتا جاتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد وہ ہستی ہیں جن سے اس ملک کے بادشاہ نے ملنے کی تمنا کا اظہار کیا اور اپنے جرنیل کو بھیجا کہ جائیں اجازت لیں کہ میں اس ہستی کی زیارت کر لوں، تو آپ نے اسے اجازت نہیں فرمائی۔
آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آج پھر اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں جس سے بادشاہ وقت نہیں مل سکا. تو آپ نے سمجھنا بھی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی کہ تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پہ، تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. آج 2 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں، وہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ ایک ٹیم جو ہے وہ حاجی افتخار صاحب کی ہے، ایک ٹیم جو ہے وہ ساجد علی بھٹی صاحب کی. ان دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے کہ کون زیادہ یہ جو آج کا سبق ہے، کیونکہ ہم نے پنڈی سے یہ سفر شروع کیا اور شیخوپورہ شریف اپنی بزرگ ہستی کی بارگاہ میں جائیں گے. تو آتے جاتے ہم نے شام کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم ونر ہے، اور ونر ٹیم کو میں 100 روپے انعام دوں. باقی اللہ اپنی شان سے عطا کرے گا. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں. یہ جو ساجد علی بھٹی صاحب ہیں یہ فائزر کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں ایگزیکٹو ہے، ان کی بڑی اعلیٰ پوسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ترقی کرے. اور یہ ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آج کل فارمنگ پہ بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی ہمت کی اور فوڈ کرائسس کے لیے کہ یہ جو فوڈ کرائسس دنیا میں پیدا ہوا یا مہنگائی پیدا ہوئی، اس کا کوئی توڑ نکالنے کی ہمت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ان کی خواہشوں کو پورا کرے اور کاروبار میں ترقی عطا کرے. ان کا نام ہے ناصر محمود ملک صاحب. ان کے ساتھ جو ہستی بیٹھی ہے یہ صفدر صاحب ہیں، صفدر علی صاحب. یہ بہت اچھی ٹیلر ماسٹر ہیں اور سوٹ سیتے ہیں. تو جنہوں نے پینٹ شرٹ یا سوٹنگ بنوانی ہو تو ہی از دا بیسٹ ون ان پنڈی. اور یہ تقریباً بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں. میرا سوٹ جو ہے انہوں نے سیا تھا. تو میں اپنا بھی تعارف کرا ہی دوں آپ سب کو کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ اے مین ہو از اے ہاسپٹل. پروفیسر صاحب آپ نے مجھے اصلاح بھی کرنی ہے. اے مین ہو از اے ہاسپٹل، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ اتنی بیماریوں سے گزرا ہوں کہ میں خود ہاسپٹل بن گیا، یا کہہ لو میں خود ہی ایک بیماری بن گیا. مائی نیم از ایم این اے صدیقی. اور جیسے ایم این اے دنیا میں ایم این اے ہوتے ہیں، مجھے چونکہ یہ جو ایم این اے بنایا یہ میرے پیر و مرشد نے بنایا، اور سرٹن میرے اختیارات ہیں، سرٹن کوٹا ہے میرا. نئے دوستوں کو نہیں پتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، سارے اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہو گیا اس کو نہ روٹی کی فکر کرنی چاہیے، نہ کپڑے کی، نہ مکان کی، نہ دکان کی. فکر کرنی چاہیے تو اس بات کی کہ ہم صدیقی صاحب کے ساتھ سایہ بن کے کیسے رہ سکتے ہیں. دوستی کا حق یہی ہوتا ہے. تو جو دوست میرے ساتھ ہیں ان کو یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ بیماری کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا، تو روٹی کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا. دس از کمپلیٹ انسٹیٹیوشن. یہ ایک ایک بیماری کا علاج ہم نہیں کرتے. جو ہماری ٹیم میں آتا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان سارے ایک خاندان کی مانند ہے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ہم سب اس میں کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی ملک صاحب بیٹھے ہیں، کوئی صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایک ہمارا خاندان ہے اور ہم اسے پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں گے اور پریکٹیکلی وی ول شو کہ یہاں سب بیٹھے ہوں گے. سب کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہم نے صرف محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اسی کو بانٹنا ہے. اور یہ چونکہ دو جو دوست ہیں جو ٹیم لیڈر ہیں آج ہمارے، انہیں پتہ اس بات کا کہ جب گاڑی کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہو تو حاجی صاحب اسے بدلنا پڑتا ہے. اور یہ جو میری ٹیم ہے اس میں کوئی آج ہم یہ جو دوست بیٹھے ہیں اتنے نہیں ہیں. پوری دنیا میں اگر ہم تعداد کا اندازہ لگائیں گے تو تقریباً 50,000 people are attached with us with our network. They are getting benefit on the internet.
تو اب یہاں جو لوگ ہیں یہ چونکہ میرے قریب ہیں اور قربانی دے سکتے ہیں، ان ساروں کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آج خیریت اور بھلائی مانگیں. اور کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا ہے، دین کا ہے، روحانیت کا ہے، روٹی کپڑے کا ہے، رشتے کا ہے، یہ سبق بس پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ فضل کیسے فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک سبق ہے ہمارا، یہ پڑھتے رہیں. آج ہم جہاں آئے ہیں یہ علی اصغر ہمارے دوست ہیں، تو اسکائی ویز میں، اور ان کو بھی دکھائیں گا علی اصغر صاحب کو، ہمارے دوست ہیں، اور ان کی محبت ہمیں آج تک کھینچ کر. پہلے ہم میاں جی کے ہوٹل میں بیٹھتے تھے، 14-15 سال سے ادھر آتے جاتے رہے. انہوں نے پتہ نہیں کیا ایسا منتر کیا ہے یا آپ کو محبت کے بیچ کا ہے کہ آپ ہم ادھر آنا شروع. اللہ تعالیٰ اس محبت کو اور مزید تقویت عطا فرمائے اور ان کی ترقی نصیب فرمائے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. بہت شکریہ کہ چائے پلاؤ پھر ہم چلتے ہیں. تو دوستوں سے اگر کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، ورکنگ فار پیس آف مائنڈ اینڈ پیس آف ہارٹ اینڈ پیس ان دا ورلڈ، تو جب تک وہ امن قائم نہیں ہو سک جاتا، آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ایک دفعہ تو یہ سبق مارننگ، اس کے ساتھ اب آپ کو کیا اختیار دیا جائے، آپ کیا کریں. جیسے میرے دوست ہیں نا، تو وہ کہنے لگے کہ میں، ظاہر ہے پریشان ہوتا ہے تو انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر. تو آج آپ سب لوگوں کو یہ خاص میں بتا رہا ہوں کہ کسی کا کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہی سبق آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، صرف اسے 3 دفعہ پھونک مار دیں گے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چاہے وہ دین کا ہے، دنیا کا ہے، روحانیت کا ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو یہ اختیار دے رہا ہوں. چونکہ ظاہر ہے دنیا میں جب انسان پھنستا ہے پھر وہ تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا میں وہ بات ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں. اب آپ لوگ مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ گے، بتاؤ گے کہ میں نے اتنے مریضوں کو ٹھیک کیا، اتنے لوگوں کو روزگار دلایا. تعلق آپ کا اللہ سے بنے گا، فائدہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ اٹھائیں گے. اور یہ 15 منٹ کا زیادہ سے زیادہ اگر ہم اسے لگائیں، ایک دفعہ پڑھنے میں 5، 7 یا 10 منٹ لگتے ہیں. تو اگر 5، 7، 10 منٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے محلے والوں کو، آپ کے علاقے والوں کو سکون مل جائے، صحت مل جائے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، اور کیا ہمیں چاہیے. تو جو حافظ قرآن ہے ان کے لیے تو ایزی ہے تھوڑی، انہیں چونکہ پریکٹس زیادہ ہوتی ہے. اور جیسے شاہ صاحب ہو گئے تو یہ صدرہ اس میں کام کرتے ہیں، تو یہ ویسے بھی روب راب میں رہتے ہیں اور روب رکھتے ہیں. تو یہ سب کو اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ جی مجھے نوکری نہیں مل رہی، تو آپ اسے یہ سبق عنایت کریں کہ آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ سبق خود بھی پڑھیں اور اسے پڑھ کر دم بھی کریں. یہ نمک چینی پانی آپ جو روزانہ دم کرو گے، اس کی ایک ایک پڑیا اس کو دے دیں، اس کے مسئلے حل ہو جائیں. سبق عنایت کرنا ایزی، ہر وقت پڑھنے کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے رہو گے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دنیا خود آپ کے پاس آئے گی. یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے یہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہے جو جیسے سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، آپ کی بھی شان انشاءاللہ سورج اور چاند کی مانند ہوگی. اور چونکہ جو ہمارا ڈسپلن ہے، سسٹم ہے، یا مطلب ہے تو روحانیت کا، دین کا، لیکن یہ فوجی نظام ہے. بس اس کو یہ فالو کرنا ہے کہ یہاں پر جو رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کرتے ہیں وہ فوج کی، اور جو فوج کا جرنیل ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، بس اس نے ہی آرڈر کرنے ہوتے ہیں، اور جو جونیئر ہوتا ہے اس نے یس سر، رائٹ سر، اوکے سر، تھینک یو سر کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ ایکشن کرنا ہوتا ہے، آگے سے باتیں نہیں ہوتی. تو اگر ایسا کریں گے پوری دنیا میں امن رہے گا. اور وہ جو آج جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بات ہی نہیں مانتے، تو یہ کیسی امامت ہے آج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جس ہستی نے نماز پڑھی انہوں نے آگے سے سوال نہیں کیے تھے، 5 Ws نہیں اٹھائے تھے کہ کیوں، کہاں، کب، کیسے اور کون.
جو فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ویسے کرتے تھے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج وہی گروپ تشکیل دیں, اسی طرح بنائیں کہ بھئی ہم نے جو ہم میں سینئر ہے, جو زیادہ سمجھدار ہے, جس کی ڈیوٹی لگی ہے, جیسے آج میں آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, پہلے نہیں تھی, کہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے صرف 100 بندوں کی لسٹ, اور اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں نے شاید ہزاروں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا لے کر دیا ہے. میں جب مرنے سے پہلے یقیناً آئی ول ریکارڈ ایوری تھنگ کہ میں نے کیا کیا فائدے لیے, کیونکہ ابھی بتانا یہ ہوگا کہ شاید میں کوئی سیلف پروموشن چاہتا ہوں, لیکن میں سیلف سفیشنسی ضرور چاہتا ہوں. یہ جتنی ڈیفیشنسی ہے ہمارے اندر سے, اسے نکالنا چاہتا ہوں. فوج میں ایک حکم ہوتا ہے, وہاں سے اس کو ایوری باڈی شوڈ فالو اٹ. اب وہ چاہے بیمار ہے, کمزور ہے, جو بھی ہے, وہاں صبح 4 بجے اٹھ کے نہانا پڑتا ہے ٹھنڈے پانی سے, اور اپنے میجر صاحب کے, کیپٹن صاحب کے آرڈرز ماننے پڑتے ہیں. تو فرام ٹوڈے یو آل آر دی کیپٹنز آف مائی ٹیم. ٹھیک ہے, تو آپ بے شک اسے یوز کر سکتے ہو کہ آئی ایم اے کیپٹن. ہمارا بالکل ایک میچ ہے دنیا کے اندر. غربت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, جہالت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, بیماریوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اور اگر آپ میں ویک پڑ گئے, آپ کے ارادے ہی کمزور پڑ گئے, لیکن ہم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے, کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب ہمارا ادارہ PhD آپ کو کرا سکتا ہے, پھر آپ کسی اور ادارے میں جا کے داخلہ لیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میٹرک کا اسکول ہوتا تو آپ کو پھر ظاہر FA کرنا ہے, BA کرنا ہے, MA کرنا ہے, تو اور یونیورسٹی کالج کی تلاش ہوگی. تو یہاں پر دین دنیا آخرت بھی ہے, روٹی کپڑا مکان بھی ہے, سب کچھ ہی اس کے اندر ہے. اور یو ول نوٹس ود ان دی منتھس کہ کیا چینج آئی ہے آج کے وزٹ کے بعد. شاہ صاحب یا کوئی دوست بات بتانا چاہے کوئی اپنی, تو جب تک چائے نہیں آتی, وی آر باؤنڈ ٹو اسٹے ہیئر. ہم صاحب ہمیں کہیں کہ وی آر گیٹنگ لیٹ, چونکہ ہم ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن وقت کی قربانی نہیں دی جا سکتی. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کہیں کہ ہمیں 6 بجے جانا ہے, فار مائی ٹیم اٹ مینس 5:45. اگر آپ نے 6 کو 6 لیا, دیر ول بی نو سکسیس. آپ 5:45 بجے ریڈی ہوں گے تاکہ کوئی اگر سلو موشن میں آتا ہے تو 6 بجے مینس 6 بجے, لیکن فار مائی ٹیم اٹس 5:45. جب بھی میں اگر 6:30 کہتا ہوں تو دس مینس 6:15. لیکن اگر آپ نے 6:30 لیا تو اگر آپ لیٹ ہوں گے تو یہ پوری ٹیم لیٹ ہوگی, پورا جہاز لیٹ ہوگا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کے دروازے ایک ٹائم پہ بند ہو جائے. اور ایک بندہ تو ہوگا نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت مسلمہ, مومنین, مومنات, پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات جائے گی.